آپ خود غور فرمائیں کہ پاکستان میں ہر طبقہ متاثر ہے، ہر طبقہ، اور سب سے زیادہ جتنے زیادہ اونچا افسر ہو یا وزیر ہو وہ پریشان ہوتا ہے یا امت کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے سکون کے جتنے باعث ہے وہ اہل دین کیا ہے، بڑا خوش مطمئن، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر پیسوں کے، بغیر دولت کے، بغیر خزانوں کے سارا نظام ان کے درست فرمایا ہے۔ اب دیکھو اس کے لیے عقل، سلامت فکر، شعور چاہیے۔ اب دیکھو پیغمبرانہ منصب کیا ہے؟ اگر پیغمبر اس پر زور دیتے کہ آپ بڑی پلاٹ کمائیں اور بہت بینک بیلنس بنائیں اور ملکوں میں تجارتیں کر لے تو امت سے ایک کاروباری امت بن جاتی۔ آپ نے ان کو اقل قلیل پر اکتفا سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن ملے شکر کروں، اگلے دن نہ ملے تاکہ صبر کروں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دسترس میں نہیں ہے، کہتے ہیں فقر اختیاری ہے آپ کا۔ وہ جو آپ گھر تشریف لائے اور ام المومنین سے پوچھا کہ وہ جو بکرے کے دستے بنے تھے وہ ہے؟ بی بی نے کہا کہ وہ فقیر آتے رہے اور میں دیتی رہی، صرف ایک باقی ہے، تین آپ نے کہا ایسا نہیں کہتے، وہ جو تین تم نے دیے ہیں وہ باقی ہے جو اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو دیے، اور وہ جو ہم کھائیں گے وہ ختم ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے۔ کہ آپ کیسے ذہن کی اصلاح کر رہے ہیں؟ لوگ باہر بہت بڑے مولوی ہوتے لیکن گھر میں اٹھنی کے نہیں ہوتے، سارا نظام برباد ہوتا ہے۔ آپ کی اتنی پیاری بیٹی ہے کہ اس کے لیے آپ قیام کرتے تھے، جب بھی فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہونے لگتے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا فاطمہ کی آمد پر فرشتے آسمانوں میں کھڑے ہو جاتے، میں کیسے نہیں کھڑا ہوں؟ لیکن دیکھو اس نے ایک موقع پر کہا کہ بہت غلام آئے ہیں اور بڑی کنیزیں آئی اور بٹ رہی ہے، میں بھی گھر کے ساز و سامان اور چکیاں چلا چلا کے، بخاری میں ہے کہ ہاتھوں کو پورے زخم آ گئے، پھوڑے پڑ گئے، تو اپنے والد محترم الرؤوف الکریم شفوق الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی۔ اتفاق سے حضرت کاشان نبوت پر موجود نہیں تھے۔ بی بی صاحبہ ام المومنین عائشہ نے پوری بات سنی، اور جب حضرت تشریف لائے تو ان کو کہا کہ آپ غلام بانٹ رہے ہیں، کنیزیں بانٹ رہے ہیں، فاطمہ کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی دے دینا۔ آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو عشاء کے بعد معمولات سے فارغ ہوئے تو آپ سیدھا علی اور فاطمہ کے گھر گئے۔ وہ اپنے اپنے پلنگ پہ سونے لگے، آپ نے کہا لا رسلکما، جیسے ہو ایسے ہی رہو، اور بیچ میں آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ بیٹی آپ آئی تھی اور آپ غلام اور کنیزیں مانگ رہی تھی، آپ کو ضرورت ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت بستر پر جب آ جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ یہ غلاموں سے اور کنیزوں سے اور دنیا کے مال و متاع سے بہت بڑھ کر ہے۔ اتنے خوش ہوئے علی فاطمہ، کیسا ذہن بنا ہے۔ آپ سے کوئی طالب علم کہے مجھے 500 روپے دے اور آپ اسے کہتے آپ 4 رکعت پڑھیں، وہ آپ کو دیکھتا رہے گا کہ میری بات شاید نہیں سمجھا، کیونکہ ذہن میں فاصلہ بہت ہو گیا، دنیا بہت سوار ہو گئی، بالکل سوائے دنیا کے لوگ کچھ جانتے ہی نہیں۔ لیکن علی اور فاطمہ بخاری میں کہتے کہ ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہم وہ مطالبہ ہی بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ اب دیکھو علوم نبوت سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، شعور بھی چھوٹا ووٹا نہیں، پورا چاہیے۔ دا کتاب دا دانایان و دزڑا سرد ہے، دلتا بے عقل نادان سکار لری۔ رحمان بابا ایک جگہ کہتے اپنی کتاب کہ یہ عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، میری کتاب سے کام نہیں لے سکیں گے۔ اب آپ غور کریں ذرا،
اس کی امثال و اتباع دیکھے کہ غلام اور کنیز سے اس جسم کو راحت ہوتی ہے، تسبیحات سے روح کو ہوتی ہے. اور یہ جسم تو ویسے ہی مٹی ہونے والا ہے، غلام و کنیز آج ہے کل نہیں ہوں گے، لیکن تسبیحات قیامت کے دن میزان کا عدل بھر دیں گے. صحیح مسلم میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. سبحان اللہ کہہ کر میزان کا ترازو آدھا بھر جائے گا اور الحمدللہ سے تو پورا بھر جائے گا. پھر کنیز اور غلام سے بہرحال توجہ دنیا بڑھ رہی ہے، اور تسبیحات پڑھنے سے توجہ اخروی بڑھ رہی ہے. انبیاء آخرت کے لیے آئے تھے، دنیا کے لیے نہیں مبعوث ہوتے کہ لوگوں کو دنیا دار بنانے لگے. پھر ایک بات اور سن لو، ان کو تو کنیز چاہیے نا، وہ غلام چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی میں جو علماء بزرگان دین کہیں آتے جاتے، ان کے آگے پیچھے آپ نے دیکھا ہے؟ نہ انہوں نے خریدا ہے، نہ کوئی تنخواہ دے رہا ہے. ہر شخص جان چڑھکتا ہے. اتنے خدام، اتنے سرفروش، اس قدر جان نثار، یہ ان تسبیحات کا آپ نے فاطمہ و علی کو حقیقت میں یہ اشارہ دے دیا. تو غلام اور کنیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا جہان آپ پر قربان ہو جائے گا. 15ویں صدی میں آپ نقشہ دیکھیں.